آپ کو کہتا ہوں بھائی اور دیکھو میں نے پچھلے سال سے چیلنج دیا ہے عربی زبان میں 10-15 سال سے میں نے چیلنج دیا کہ تم آگے ابو بکر کا اسلام ثابت کرو. میں جب مجھے پھر اگر تم نے اسلام ثابت کیا نا، میں نے ان کو کہا تھا میں جاؤں گا طالبان کے پاس. زمانے میں طالبان کی حکومت نہیں تھی، زمانے میں افغانستان میں جمہوریت. میں نے کہا کہ پاکستان کے میں وہ قبائلی علاقہ چاہتا اپنے پیروں سے جاؤں تاکہ وہ مجھے کیا کریں، وہاں پہ مجھے پھانسی دے دیں، مجھے قتل کر دیں، مجھے جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیں. تم اس کا اسلام ثابت کرو. ابھی تک کوئی نہیں آیا. واللہ اردو زبان میں چیلنج کیا، عربی زبان میں چیلنج کیا، فارسی زبان میں چیلنج کیا، مجھے یاد نہیں پڑتا انگلش میں کیا ہے نہیں میں نے چیلنج کیا. اور عربی زبان میں اس زمانے میں جب میں نے چیلنج کیا تھا تو ہمارے ٹی وی اسٹیشن ہوتا تھا جو کئی سیٹلائٹس پہ پخش ہوتے تھے اور ملینز کے حساب سے لوگ دیکھتے. مصر میں اتنے لوگ شیعہ ہو گئے، مصر میں، چاڈ میں، موریتانیہ سے یہ موریتانیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہاں شیعہ ایک منٹ وہاں سے ہمارے چندے آتے تھے، خدا جانتا ہے لوگ شیعہ ہو گئے تھے، چندے مجھے بیچتے تھے وہاں سے. موریتانیہ، چاڈ آپ نے ملک نہیں اس کا نام نہیں سنا ہوگا، وہاں سے لوگ شیعہ ہو گئے تھے. سوڈان پتہ نہیں کہاں اتنے ہماری. تو اس وقت ہم نے وہ کیا، آج تک چیلنج کا جواب نہیں ہے. اور یہ کس کی بات ہے بھائی کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کے دلائل بہت واضح ہے. ان کے مخالفین ان کا اسلام بھی ثابت نہیں کر سکتے، اسلام بھی ابو بکر عمر کا ثابت نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کی خاموشی، آپ لوگوں کی لاپرواہی، شیعہ عوام اور شیعہ علماء کی کم توجہی، یہ درد تو یہ ہے. تو میرے محترم ناظر، غدیر کے متعلق پہلی بات یہ ہے کہ غدیر کا واقعہ متواتر ہے، اس کو کوئی اس پہ شک نہیں کرتا. دوسری بات، جماعت مریا کے پاس ایک حجت ہے، ایک دلیل ہے جو جھوٹی دلیل ہے، جھوٹی حجت ہے. وہ کیا ہے کہ اس خطبے کا وجہ بیان کیا ہے کہ صحابہ میں رنجش ہوا، اور یہ ہے ہی جھوٹ، اس کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے. اس کی اس بات کی تفصیل میرے پچھلے سال کے تقریرات میں آپ پلیز دیکھ لیں. یہ دو باتیں. تیسری بات، خطبہ غدیر کی دلالت، خطبہ غدیر کے معنی، خطبہ غدیر کا مقصد کیا، کیونکہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ رنجش والی بات وہ ہے ہی جھوٹ، وہ ہے ہی کذب، اس کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے. اگر کوئی تعجب کرتا ہے اس بات پر کہ اس کی کوئی حدیث تو ہوگی، اتنے لوگ کہتے ہیں بھائی چلو ان کے کتابوں میں کم از کم ایک ضعیف حدیث ہوگی. اور بھائی دیکھ لو تم میری تقریر، اور شیعہ تم دیکھ لو میری تقریر کو، جماعت مریا دیکھ لو میری تقریر کو پچھلے سال اسی یوٹیوب چینل میں کہ خطبہ غدیر کا وجہ صدور کیا. تیسری بات جو ہے میرے محترم ناظرین، وہ خطبہ غدیر کا پر وجہ دلالت کیا ہے، کس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر میں خطبہ بیان فرمایا. اور خطبہ بیان جو کہتے ہیں من کنت مولا ھذا فھذا علی علیہ السلام، اس سے ان کا مقصد کیا ہے میرے محترم ناظرین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر میں صرف ایک فقرہ نہیں بولا ہے من کنت مولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ بیان فرمایا. اس خطبے کو شیعوں نے کامل نقل کیا ہے حضرت امام باقر علیہ السلام کی زبان اقدس سے صحیح سند کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان اقدس سے صحیح سند کے ساتھ شیعہ کتب میں موجود ہے. مخالفین کے علماء نے بھی نقل کیا ہے. محمد ابن جریر الطبری کے کتاب الولایہ، اس نے اس خطبے کو نقل فرمایا. اس خطبے میں الفاظ بہت ہیں، تصریحات بہت ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت، ان کی خلافت، ان کی ولایت، ان کی وجوب اطاعت، ان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نصرت کرنا واجب، ان کی طاعت کرنا واجب، ان کی مخالفت کرنا حرام، اور کوئی ان پہ تقدم نہیں لے سکتا. ان کا علم وہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، ان کی عصمت وہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت ہے. یہ ان خطبوں میں جو محمد ابن جریر نے نقل کیا ہے اور جو شیعہ نے نقل کیا، یعنی مخالف اور معالف دونوں نے جو نقل کیا، اس میں یہ الفاظ بہت ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ جو کامل خطبہ ہے. لیکن ابھی ہم کامل خطبے کی بات نہیں کریں. جماعت مجھے تو کہیں گے کہ وہ تو شیعوں کی حدیث ہے، محمد بن جریر کی کتاب وہ بھی ہمیں پتہ نہیں وہ کہاں ہے، وہ تو ایک شاذ حدیث ہے. چلے میرے محترم ناظرین، تو آج ہم بحث کریں گے ان کے اپنے کتب جماعت مخالفی، اور ہمیشہ ہم جب مخالفین کے ساتھ بات کرتے ہیں مخالفین کے کتب ہی سے بات کرتے ہیں، ان کے کتب سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو مسلمانوں کے جان و مال کے حاکم اور فرمان روا کہ جس طرح وہ چاہیں ان پہ حکم چلائیں، جس طرح چاہیں وہ اللہ کے حکم سے ان پہ تصرف کریں، یہ حق عطا فرمایا ہے. اس کا اعلان کیا ہے اور اس کو بیان کیا، اور انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو مسلمانوں کا امام قرار دیا. اگر آپ نے یاد رکھا ہے تو پچھلے سال غدیر کے موقع پر میں نے بہت مفصل تقریرات کی تھی، اور میں نے بہت ساری باتیں آپ کو نہیں بتائی وہاں اس وقت بھی کہ کیوں من کنت مولا کا معنی اولا بالتصرف ہے، اولا ہے. تو وہ تقریرات یہ جو ہے نا، اگر میں ان باتوں کو دوبارہ تکرار کروں تو جو میں نئی باتیں کہنا چاہتا ہوں آپ کو، اس سے میں رہ جاؤں گا، کیونکہ بات بہت ہے، گفتار بہت ہے، مواد بہت ہے غدیر کے متعلق، اور ہر سال میں فیل ہو جاتا ہوں کیونکہ میرے پاس مواد بہت زیادہ ہے، میں ان کو پیش نہیں کر سکتا. اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی وقت مجھے ملے نا، کوئی اسپانسر مجھے ملے کہ میں غدیر پہ ایک ڈاکیومنٹری بنا دوں. یہ تو میری دلی خواہش ہے، ایسی ڈاکیومنٹری بنا دوں یادگار. لوگ کتاب تو کم پڑھتے ہیں، کتاب نہیں پڑھتے، لیکن ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہیں. ہاں، اس میں بہت ساری باتیں جو میں تقریرات میں مجھے
فرصت نہیں ملتا، کم ملتا ہے، وقت کم ملتا ہے ڈاکیومنٹری کے، بلکہ ڈاکیومنٹری سیریز ہوئے، کئی سیشنز پروفیشنلی بنایا جائے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، وہ انشاءاللہ ایک دن آ جائے گا اگر زندگی رہی، اگر نہیں رہی تو مولا کے پاس جائیں انشاءاللہ۔ امیر المومنین علیہ السلام ہم سے راضی ہوں، وہ ہمیں اپنے غلامی میں قبول فرمایا عالم عقبہ میں۔ میرے محترم ناظرین، جماعت ہمارے کہتے ہیں یہ لفظ مولا، یہ تو اس کے تو کئی معنی ہیں اس کے تو کئی معنی، ہمیں پتہ نہیں چلتا نا، ہم کنفیوز ہو گئے، ہمیں کنفیوژن ہو گئی بھائی، ہم جو ہے ہم بیمار ہو گئے، ہمارا ذہن خراب ہو گیا۔ یہ تو مولا کیا مطلب؟ یہ مولا دوست ہے مراد، یہ مولا اس سے مراد کیا ہے؟ ناصر ہے، اس مولا سے مراد مثلا ابن عم ہے، مولا سے مراد کیا چیز ہے؟ تو میرے محترم ناظرین، یہ کھیل جو ہے یہ بچوں کا کھیل ہے، یہ کھیل جو ہے نا یہ نادان لوگوں کا کھیل ہے، یہ گیم جو ہے نا ان لوگوں کا گیم ہے جو خود بھی بے وقوف ہیں، دوسروں کو بھی بے وقوف سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو، زبان میں جب ہم کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ اردو زبان ہو، چاہے انگلش لینگویج ہو، چاہے اللغہ العربیہ ہو، جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں۔ پچھلے سال کے اگر تقریرات میں آپ جائیں تو میں نے وہاں پہ تفصیل سے بات کی تھی کہ مشترک لفظی، جس کو انگلش میں ہارمونیم بولتے ہیں، کیا واقعا لفظ مولا ہارمونیم ہے، مشترک لفظی ہے یا نہیں؟ وہاں پہ میں نے لمبی کی تھی میں نے پچھلے سال، ٹھیک ہے نا؟ جن لوگوں کو اگر یاد ہے، جو لوگ علمی باتوں کا قدر کرتے ہیں، تو وہاں پہ بات بہت، اب مان بھی لینا کہ یہ مشترک لفظی ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، جب ہم زبان میں بات کرتے ہیں کبھی مشترک لفظی کا استعمال ہم کرتے ہی نہیں، یاد رکھو۔ مشترک لفظی لینگویج میں، محاورے میں، مکالمے میں، خطبے میں یہ کبھی استعمال نہیں ہوتا۔ مشترک لفظی کا ایک مقام ہے، وہ کہاں؟ ڈکشنری سے جب باہر آتے ہیں آپ، کتب معاجم سے آپ جب باہر آتے ہیں تو استعمال میں کبھی اس مشترک لفظی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ لفظ ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس معنی میں اس کی دلالت واضح ہوتی ہے، کیونکہ وہ کبھی آپ ایک لفظ کو ایک نہیں بولتے۔ مثلا اردو زبان میں، اردو لینگویج میں زبان، لفظ زبان کے دو معنی ہیں، لفظ زبان کے دو معنی ہیں۔ ایک زبان ہے جو لسان ہے، جو لینگویج ہے، ایک زبان ہے جو ٹنگ ہے، وہ عضو ہے، وہ چھوٹا سا مسل ہے جو آپ کے منہ میں، آپ کے دہن میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ زبان کے کتنے معنی ہوئے؟ پر زبان کے دو۔ اگر میں صرف کہہ دوں زبان، یعنی محاورہ نہیں ہے، خطبہ نہیں ہے، کوئی جملہ نہیں لکھ رہا، میں کہتا ہوں صرف زبان، تو آپ کو نہیں معلوم، آپ کنفیوز ہو گئے بھائی کس زبان کی بات کرتے ہیں۔ زبان وہ جو لینگویج ہے، اردو بھی زبان ہے، فارسی بھی زبان ہے، عربی بھی زبان ہے، یا زبان وہ جو ہر انسان کے منہ میں ہوتا ہے، کس زبان کی بات کرتے ہیں؟ یہ کس میں ہوتا ہے؟ یہ صرف ڈکشنری میں ہوتا ہے۔ ڈکشنری میں جب، کیونکہ اس میں صرف ایک ہی لفظ آتا ہے نا ترتیب سے، الف با کی ترتیب سے، زبان۔ اب زبان کے آگے دیکھیں وہاں پہ دو ڈیفینیشن آپ کو مل جائیں، دو تعریفیں آپ کو مل جائیں۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نا، جب ہم بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اردو زبان میں بڑی شاعری ہے، اردو زبان میں لاجواب شاعری ہے، اردو زبان میں لاجواب مرثیے لے کے جاتے ہیں۔ تو آپ کو شک ہوتا ہے بھائی، آپ کو شک ہوتا ہے کہ میں کس کی بات کروں، کس زبان کی بات کروں؟ آپ کو زبان نہیں آتی، میں نے جملے میں کہا آپ کو زبان آتی ہے، جب استعمال کرتے ہیں تو سیاق و سباق یہ فوراً، اور جس محیط میں، جس ماحول میں آپ بیٹھے ہیں، مخاطب کے ذہن میں، میرے محترم ناظرین، اس میں شک ہی نہیں رہتا کہ یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، یعنی کہ یہ مشترک لفظی ہمیں سمجھ نہیں کس زبان کی بات کر رہا ہے۔ زبان تو دو زبان، ایک زبان منہ میں ہوتا ہے، ایک زبان وہ ہے جو بولی ہوتی ہے، کس زبان کی بات کر رہا ہے؟ پر نہیں، اس طرح کسی بچے کو بھی کنفیوژن نہیں ہو، جو دیہاتی ہے اس کو بھی کنفیوژن نہیں ہو، سب کو سمجھ آ جاتی ہے کس کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کے زبان میں زخم ہے، آپ کے زبان میں مثلا آپ کا زبان پھٹ گیا، پتہ ہے کہ کس زبان کی بات ہو رہی ہے؟ زبان کی بات ہو رہی ہے جو وہ آلہ ہے منہ میں، ٹھیک ہے نا؟ وہ سیاق و سباق ثابت کر دیتا ہے کہ کس زبان کی بات آپ کر رہے ہیں۔ مثلا میں اس کے ایک اور مثال دے دوں آپ کی خدمت میں، یہ جو بہانہ بناتے ہیں نا کہ ہمیں مولا کا پتہ نہیں چل رہا، مولا کیا ہے؟ انگلش زبان میں ایک لفظ ہے سی، ایک لفظ ہے سی، یہ جب بولتے ہیں ایک ہی ہوتا ہے نا، سی، لیکن جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں رہتا۔ I went to the sea, I'm going to the sea, he went to the sea، وہ سمندر میں چلا گیا، ٹھیک ہے نا؟ I see you، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو اس میں کبھی کنفیوژن نہیں ہوتا کہ آپ کس سی کی بات کر رہے ہیں۔ ایک لفظ ہے اسپرنگ، دوسرا بھی لفظ ہے اسپرنگ، ٹھیک ہے؟ ایک اسپرنگ ہے جو فصل کا سال، ایک اسپرنگ ہے جو واچ میں ڈالا جاتا ہے نا، گڑی وغیرہ میں، وہ ایک کوئلڈ میٹل ہوتا ہے، لوہا ہوتا ہے نا، وہ لوہے کی وائر ہوتی ہے جو پیچ اندر پیچ ہوتا ہے، اس کو بھی اسپرنگ بولتے ہیں۔ اب اگر صرف آپ لفظ بولیں اسپرنگ، کسی کو تو پتہ تو نہیں چلے گا کہ آپ کا مراد کیا ہے، آپ لکھ دیں اسپرنگ، کیا کس اسپرنگ کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہہ دیں نا I'll see you in the spring, I went to New York in spring، میں نیو یارک چلا گیا تھا اسپرنگ کے سیزن میں، یعنی بہار کے سیزن میں گیا تھا، اس میں کسی کو کنفیوژن نہیں رہتا، یعنی کسی کے ذہن میں یہ آتا ہی نہیں ہے کہ آپ اس اسپرنگ کی بات کر رہے ہیں جو تالے میں ہوتا ہے، جو واچ میں ہوتا ہے، جو گھڑی میں ہوتی ہے، کسی کے ذہن میں وہ نہیں آتا۔ آپ کہتے ہیں this is a mechanical watch, there's a spring in it، یہ ایک میکینیکل واچ ہے، اس میں ایک اسپرنگ ہے، اس گھڑی میں اسپرنگ ہے، تو بالکل پتہ ہے کہ آپ بہار کی بات نہیں کر رہے نا، آپ فصل بہار کی بات نہیں کر رہے، آپ اس اسپرنگ کی بات کر رہے ہیں جو لوہا ہے، وائر ہے، اور وہ اس میں پیچ و خم ہوتا ہے، اس اسپرنگ کی بات کر رہے ہیں۔ انگلش زبان میں ایک اور مثال دوں، اردو زبان میں مجھے مشترک لفظی مثلا آتے ہیں، لیکن انگلش زبان میں میرے پاس مثالیں زیادہ ہیں تو میں انگلش کی مثال دے رہا ہوں۔ ایک لفظ ہے روز، یہ روز کیا ہے؟
یہ پھول ہے, ٹھیک ہے نا, ایک روز ہے گلاب, ایک روز ہے آئی روز, میں کھڑا ہو گیا, آئی روز, آئی ہیو اے روز. یہ دو, یہ روز اگر آپ صرف کہتے ہیں روز تو آپ پتہ نہیں چلتا کہ کس کی بات کر رہے ہیں. وہ جو فعل ہے آپ کھڑے ہو گئے اس سے مراد ہے, یا روز جو گل ہے, جو پھول ہے, گلاب ہے, وہ مراد, ٹھیک ہے نا. لیکن جو ہی آپ استعمال کرتے ہیں تو استعمال, سیاق, سباق, جس ماحول میں آپ بات کر رہے ہیں, جب آپ بات کر رہے ہیں نا, آپ کسی شخص سے مخاطب ہیں, وہ بات کرنے سے پہلے مخاطب کو بہت ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں کہ آپ دو آدمی جب آمنے سامنے ہو جاتا ہے نا, تو اس کے شکل سے, اس کے نیت سے, اس ماحول میں جہاں وہ کھڑا ہے, تو بہت ساری مخاطب کو باتیں پتہ ہوتی ہیں کہ یہ کس موضوع پہ بات کرے گا. اگر بات کرے گا تو وہ خود ماحول جو ہے بہت ساری باتوں کی تعین کرتا ہے, پھر وہ جب بولتا ہے تو بہت ساری باتوں کی تعین ہوتی ہے. اس لیے قرائن جو ہیں, بعض قرائن حالیہ ہوتی ہیں, بعض قرائن مقالیہ ہوتی ہیں, یعنی قولیہ ہوتی ہیں. اور قرینے سے مراد کیا؟ قرینے سے مراد حجت, دلیل جو معنی کو تعین کر دیتی ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو یہ جب پتہ چلا آپ کی خدمت میں میرے محترم ناظرین, تو پھر وہ گیم جو جماعت عمریہ کا نا کہ ہم تو کنفیوز ہو گئے بھائی. کیا بولتے ہیں مولوی صاحب, اوہ ہم کنفیوز ہو گئے بھائی, مولا سے کیا, مولا کے تو بہت سارے معنی ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ مولا کا کیا. بھائی وہ یہ جو کہتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ مولا کے کون سا معنی مراد ہے, یہ اس شخص کی بات ہے جو بالکل تمام زبانوں کا منکر ہے, ہر زبان کا منکر ہے, لسان کا منکر ہے, بیان کا منکر ہے. وہ عقل کے خلاف, بدیہیات کے خلاف بات کر رہا ہے, کیونکہ جو ہی آپ استعمال کرتے ہیں نا, استعمال فوراً متعین کر دیتا ہے کہ آپ کس معنوں میں بات کر رہے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اچھا, جب یہ بات سمجھ آئی میرے محترم ناظرین, اب لفظ مولا کے متعلق, لفظ مولا یہاں پہ مراد دوست ہے, مراد محبوب ہے, یا مراد اس سے امامت و خلافت و جانشینی و اولا بالتصرف ہے؟ کون سا مراد ہے؟ جماعت عمریہ کے پاس چلیں, وہ کہتے ہیں اس سے مراد دوست ہے. کیوں مراد دوست ہے؟ کہتے ہیں وہاں پہ صحابہ میں رنجش پیدا ہو گئی. تو بھائی وہ تو ہے ہی جھوٹ, کہانی جھوٹ ہے بھائی. وہ حدیث دکھاؤ میں نا, وہ ضعیف حدیث دکھاؤ, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. سارا دیکھیں, لائٹ لے کے آؤ, اندھیرا ظلمت چلی جاتی ہے. لائٹ لے کے آؤ نا, ان سے طلب کرو, حدیث دکھاؤ ہمیں کہ غدیر میں وہاں پہ رنجش تھا. اس رنجش کو دور کرنے کی, جہاں بریدہ اسلمی, خالد ابن ولید, عمران ابن حسین, ان کا واقعہ جو وہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے. وہ یمن کا سفر, وہ کون سا کس سن کی بات ہے؟ سنہ 8 ہجری کی بات, بلکہ سنہ 7 ہجری کی, اور وہ مدینے کی بات ہے, اور اس میں خطبہ بھی نہیں, اور کسی نے بھی نہیں کہا کہ بھائی یہ جو خطبہ غدیر ہے اس سے, اس واقعے سے اس کا کوئی تعلق ہے نہیں, بلکہ اس واقعے میں بھی اس میں بھی امیر مومنین علیہ السلام کی امامت و خلافت. ان باتوں کو سمجھنے کے لیے میرے پچھلے سال کی تقریروں کی طرف جائیے. اچھا, تو دوست, جہاں تک ہم کہیں نا کہ اس کلام میں, کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے قرائن ہیں جن سے پتہ چلتا ہو کہ مولا سے مراد دوست ہے, وہ ہے ہی جھوٹ بھائی. اور بھائی میں آپ کو کہہ رہا ہوں جھوٹ ہے, جھوٹ نہیں ہے, اور کہاں پہ کہہ رہا ہوں, علن کہہ رہا ہوں. اور جماعت عمریہ کے علماء میرے پروگرام کو بہت دیکھتے ہیں, اور یہاں پہ نمبر لگا ہوتا ہے, اور میرے آپریٹر صاحب کا نمبر بھی ہوتا ہے. یہ کبھی بھی میری بات کو چیلنج کریں اور کہنے کہ اللہ یہ آپ نے غلط کہا. ہمارے پاس حدیث ہے, ہمارے پاس دلیل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں رنجش کی خاطر یہ خطبہ غدیر بیان کیا. میرا چیلنج موجود ہے, وہ کوئی ادھر کال نہیں کرے گا. آپ بالکل آسودہ خاطر رہیں. ہم آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے شروع کریں گے آپ کی خدمت میں وہ باتیں بتانا, وہ حجج بتانا جن کے روح سے ثابت ہوگا کہ یہاں پہ جو لفظ آیا مولا, جو لفظ آیا ولی, اس سے مراد کیا ہے؟ اولا بالتصرف ہے, حق طاعہ ہے. وہ باتیں آپ کو, جیسا بھی کہے نا, کوئی شخص کہتا ہے کہ بھئی زبان, آپ نے لفظ زبان استعمال کیا, ہمیں پتہ نہیں چلتا زبان سے کیا مراد. میں نے کہا نا کہ آپ کو زبان نہیں آتی, آپ کو زبان نہیں آتی ہے. اب کوئی کہہ دے زبان سے کون سے مراد, ہمیں تو سمجھ نہیں آئی. اس کلام میں ایسے دلائل ہے نا کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زبان اس کو نہیں آتی ہے. یا میں کہہ دوں کہ اردو زبان میں بڑی شاعری ہے, اردو زبان میں جو ہے بڑے نوحے ہیں, اردو زبان میں بڑی مٹھاس ہے. اگر میں یہ جملے کہہ دوں نا, یا کہہ دوں پنجابی زبان جو ہے اس میں بہت مٹھاس ہے, یا نہیں ہے مٹھاس. پشتو زبان میں کیا ہے, پشتو زبان میں بہت مٹھاس ہے. ہم سے نہیں بھائی, یہ اسے یہ کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں, پشتو میں مٹھاس ہے یا نہیں ہے, چلے جو بھی ہے. اب کوئی کہہ دے کہ زبان, یہ لفظ زبان ہم کنفیوز ہیں, یہ زبان سے کیا مراد, تو ہم کہیں گے بھائی ٹھیک ہے بھائی, ہم آپ کے لیے واضحات لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, حجج لے کے آتے ہیں کہ اس سے مراد وہ گوشت والی زبان نہیں ہے جو منہ میں ہوتا ہے. کون سی زبان ہے؟ لینگویج والی زبان مراد. تو لفظ مولا کے متعلق اسی طرح حجج آپ کے سامنے لائیں گے. پچھلے سال بھی کم لائے تھے, وہ کم تھے, لیکن اللہ نے چاہا تو ابھی اس سال, اگر اب یہ تو ہے نا کہ فرصت کے طور پر کہ میں کتنی تقریر کر سکتا ہوں, وہ تو مواد تو بہت ہے, مواد تو اتنا ہے سبحان اللہ.